بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، لاسٹ ایئر آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر نامیاتی نظاموں کی تعداد 11 ہے۔ ان میں سے دو نظام تنفس اور نظام دوران خون، وہ آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر پڑھے تھے، اور اب سیکنڈ ایئر کے اندر آپ نے آج پڑھنا ہے نظام انہضام۔ نظام انہضام کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر اس کی تعریف کی بات کی جائے تو جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ جو ہم خوراک کھا رہے ہیں وہ اس خوراک ہمارے جسم کا ایک حصہ بن رہی ہے، اور خوراک کھانے سے لے کر ہضم ہونے تک، اور ہضم ہونے سے لے کر جزو بدن یعنی کہ ہمارے جسم کا حصہ بننے تک کا جو عمل ہے، اس عمل کو ہم نظام انہضام کہتے ہیں۔ اس ہضم ہونے کا جو نظام ہے اس کو نظام انہضام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس کے اجزاء، یعنی کہ نظام انہضام کے اندر کون کون سے اعضاء حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جی تعداد میں 12 ہیں۔ نمبر 1 منہ، دانت، حلق، خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، کانی آنت، سیدھی آنت، جگر، پتا اور لبلبا۔ اس میں سے 4 اجزاء کے بارے میں تفصیل سے ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے منہ۔ منہ کیا ہے کہ منہ کے ذریعے ہم خوراک کھاتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے منہ کے اندر جاتی ہے۔ اب منہ کے اندر ہمارے مختلف قسم کے غدود ہوتے ہیں، 4 قسم کے غدود ہوتے ہیں، اور غدودوں کے یہ صرف غدود نہیں بلکہ 4 غدودوں کے جوڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ زبان کی نچلی طرف، دوسرا جو ہے منہ کے استر یعنی کہ منہ کے تالو میں، جب ہمارا زبان کا اوپری حصہ ہے تالو، اس کے اندر ہوتے ہیں 2 ہمارے کانوں کے پیچھے اور جبڑے کے پیچھے۔ اور یہ جو غدود ہیں، جسم کے اندر جتنے بھی غدود ہیں، ان غدودوں سے ایک رطوبت نکلتی ہے، اور یہ جو ہمارے منہ کے اندر پائے جانے والے غدود ہیں، ان کے اندر سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو سلائیویا کہتے ہیں۔ اب سلائیویا کیا ہے؟ سلائیویا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کوئی مزیدار، ذائقہ دار کسی کھانے والی چیز، خوراک کا نام سنتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو پانی آنے لگ جاتا ہے وہ سلائیویا ہوتی ہے۔ دوسرا لابدان، یعنی کہ ہمارے منہ کے اندر جو تھوک ہوتا ہے اس کو لابدان کہتے ہیں۔ جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کو چباتے ہیں تو اس کے ساتھ لابدان شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی دانت۔ دانت کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس خوراک کو باریک کر دیتے ہیں اور نرم کر دیتے ہیں، جو کہ خوراک جو ہے آگے ہاضمے میں، حلق سے نیچے اترنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی حلق۔ ہمارے حلق جو ہے اس کے اندر 7 قسم کے سوراخ ہوتے ہیں۔ حلق کے اندر 7 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ وہ سوراخ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سوراخ کون کون سے ہیں۔ ان میں سے 2 ہیں جی ناک کی نالیوں کے، یعنی کہ ہمارا یہ جو نتنے ہیں، ان نتنوں کے جو سوراخ ہیں، یہ 2 سوراخ یہ ہوں گے۔ 2 ہمارے کانوں کے، یعنی کہ ایک کان رائٹ والا اور ایک لیفٹ والا، دونوں کانوں کے ایک سوراخ ہیں، منہ کی نالی کا، خوراک کی نالی کا، اور ایک سانس کی نالی کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہمارے پاس ہو گئے 7 سوراخ۔ اب یہ جو 7 سوراخ ہیں، ان کو اگر یہ دیکھا جائے، ہماری خوراک اور ہمارے سانس لینے کی یہ جو مشترکہ گزرگاہ ہے، یعنی کہ ہماری خوراک اور ہمارا سانس جو ہے، جو اس دونوں چیزیں اس حلق سے ہی گزر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ ایک ایسی چیز بنا دی کہ جب ہمارے جسم کے اندر سے ہمارے منہ سے خوراک جب وہ حلق کی طرف جا رہی ہے تو وہاں پر 2 جو سوراخ ہیں، خوراک کی نالی کا اور سانس کی نالی کا، ان کے اوپر سانس کی نالی کے اوپر ایک ڈھکنا اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ جیسے ہی ہم خوراک کھاتے ہیں وہ ڈھکنا جو ہے وہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے، اور جب ہمارا نوالا خوراک جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ وہ جو ڈھکنا ہے، جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں، وہ ڈھکنا جو ہے ہٹ جاتا ہے، اور سانس کی نالی کے ذریعے ہمارا سانس جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم جب بہت تیزی کے ساتھ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے خوراک کا معمولی سا ذرہ
پانی کا ایک قطرہ اگر سانس کی نالی کے اندر چلا جائے تو فوراً ہمارا سانس محال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ غوطہ آ گیا ہے۔ اب اس کا کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے، ایپیگلوٹس کے بند ہونے سے قبل اگر پانی کا ایک قطرہ ہی اگر ہماری سانس کی نالی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ہمارا سانس لینا دشوار کر دیتا ہے۔ یہ اسی لیے ہی اللہ رب العزت نے ہماری خوراک کی، ہماری سانس کی نالی کے اوپر ایک ڈھکنا بنا دیا جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں، جو کہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہی خوراک ہماری نیچے یعنی کہ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو وہ ڈھکنا آٹومیٹک کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی خوراک کی نالی کے بعد آ جاتا ہے جی حلق۔ حلق ایک عضلاتی نالی ہے جو کہ حلق کے ساتھ بھی ہے۔ خوراک کی نالی جو ہے یہ بالکل حلق کے عین نیچے ہوتی ہے، اور اس کا جو خوراک کی نالی ہے اس کا اوپر والا سرا جو ہے یہ حلق کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا نیچے والا جو سرا ہے وہ معدہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ خوراک جو ہے وہ ہماری منہ کے ذریعے سے آگے حلق میں، حلق سے آگے خوراک کی نالی میں، اور خوراک کی نالی سے آگے معدے میں جاتی ہے۔ اب خوراک کی نالی کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ حلق کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے تقریباً 25.40 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اب اس میں عضلاتی دباؤ کی وجہ سے جو خوراک ہے وہ ہماری خوراک کی نالی سے آگے معدے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اب بیٹا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے نام اجزاء جو ہیں ان کی ترتیب ذہن میں رکھنا ہوگی۔ اگر ہمارے پاس یہ ترتیب ذہن میں آ جاتی ہے، فار ایگزامپل سب سے پہلے منہ ہے، منہ کے بعد خوراک حلق ہے، حلق کے بعد خوراک کی نالی، خوراک کی نالی کے بعد ہمارا معدہ آ جاتا ہے، تو اسی طرح اگر ہمیں یہ ترتیب یاد ہو جائے تو یہ سوال ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ سوال جو ہے فائنل ایگزامز کی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو عزیز طلبہ، نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن آگے اس کے بقیہ جو اجزاء ہیں ان پر بحث کریں گے۔ اللہ حافظ۔